پچھلے ایپیسوڈ سے اب تک ہم نے یہ جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم پر ان کی نافرمانیوں اور تکبر کی بنیاد پر عذاب لا نازل کیا۔ قوم عاد کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں قوم سمود بھی کافی ترقی یافتہ قوم تھی۔ سمود ایک مشہور قبیلہ تھا جس کا نام ان کے جدی بھائی سمود کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دونوں اتھیر ابن ارم ابن سیم ابن نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سمود عرب تھے جو حجاز اور تبوک کے درمیان رہتے تھے۔ وہ قوم عاد کے بعد رہتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے جیسا کہ عاد کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کا زمانہ بہت طویل تھا۔ اگر وہ مٹی سے گھر بناتے تو مرنے سے پہلے ان کے گھر ٹوٹ جاتے، اس لیے وہ پہاڑوں میں پتھروں سے گھر تراشتے تھے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی مجسموں کی پرستش کرتے تھے، اور پھر اسی شرک اور بت پرستی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا، صالح علیہ السلام۔ وہ تھے صالح ابن عبید ابن مسیح ابن عبید ابن حیدر ابن سمود ابن اتھیر ابن ارم ابن سیم ابن نوح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جنہیں ان کی قوم کی طرف تب بھیجا گیا جب ان کی قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سمود کا تعلق عرب سے تھا جو قوم عاد کے بعد آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پچھلوں کے واقعات سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ یاد کرو تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا ہے تاکہ تم ان کے راستے پر نہ چلو اور نیک اعمال کرو۔ اس نے تمہارے لیے زمین کے میدان میں محلات اور قلعے بنانے میں سہولت فراہم کی ہے، اور تکاف سے پہاڑوں میں تراش خراش کر گھر بناتے ہو کہ آپ لوگ اپنے پیشے میں درستگی اور مہارت کے ساتھ ماہر ہیں۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے جس پر قوم عاد گئی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کے سنگین نتائج برآمد ہوئے تھے۔ اور اسی وجہ سے صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، کیا وہ چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں، اور جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش خراش کر گھر بناتے ہو۔ تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں وہ اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین پر پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں زمین سے بنایا اور اس میں باغات اور کھیتی اور پھل دے کر تمہیں اس میں رہنے دیا۔ وہ رزق دینے والا اور پالنے والا ہے، اس لیے وہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ اپنی بت پرستی اور آباء و اجداد کی عقیدت کو ترک کر دیں اور وہی کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی ہیں کہ تم ہم کو ان چیزوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ کے اس پیغام کو لانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے درمیان عظیم دماغوں میں شمار کرتے تھے۔ آپ نے ہم سے یہ کہہ کر ہمیں مایوس کیا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرز زندگی کو چھوڑ دیں اور جس پر آپ کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی پیروی کرنا ممکن نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم،
بھلا دیکھو تو میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نعمت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سوا میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ صالح نے کہا کہ بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ صالح کے لیے اپنی قوم کے ساتھ بحث کرنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا نہایت شائستہ طریقہ تھا۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر یہ سب کچھ سچ ہو جائے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے تو تم کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کیا عذر ہوگا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ آپ مجھے اپنے فرائض کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ سے مجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان فاصلے نہ کر دے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، آپ صرف یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، تم اور کچھ نہیں، ہماری طرح آدمی ہو۔ پھر سمود نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل یا معجزہ پیش کریں، جیسا کہ قوم سمود نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن سمود اپنی مجلس میں جمع ہوئے اور ان کے پاس صالح علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا۔ انہوں نے نصیحت کی اور ان کی رد کرنے کے نتائج سے انہیں خبردار کیا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کاش تم اس چٹان سے ان خصوصیت کے ساتھ ایک اونٹنی پیدا کر سکتے، اور انہوں نے ان خصوصیات کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ 10 میٹر لمبی ہونی چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا مجھے بتاؤ اگر میں نے تمہارے مطالبے کو مان لیا تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے جس پر میں تم سے ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مجھے اللہ کا رسول مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا اور گواہی لی اور پھر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص چٹان کو حکم دیا کہ وہ ایک اونٹنی کو پیدا کرے جس کی خصوصیت انہوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسا کہ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے اسے ایک عظیم چیز اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ صالح کے پیغام پر ایمان لائے، لیکن ان میں سے اکثر اپنے کفر، گمراہی اور ضد پر اڑے رہے۔ اب جب اونٹنی پیدا ہوئی تو اسے ان کے درمیان رکھا تھا، جہاں سے وہ چڑھنا چاہتی تھی وہ چڑھتی تھی اور جہاں سے وہ پینا چاہتی تھی وہ پیتی تھی۔ جب وہ کنویں پر آئی تو اس دن کا پانی پیا، اور اس طرح انہیں اگلے دن کے پانی سے ضرورت پوری کرنی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ سب نے اطمینان سے اس کا دودھ پیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پہ بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ ایک طویل مارکہ رائی کے بعد ان کے قائدین اکٹھے ہوئے اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو بالوں کے ساتھ لٹکا دیا جائے تاکہ وہ آرام کر سکیں اور اپنے لیے پانی کا کافی حصہ حاصل کر سکیں۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو قتل کر ہی ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ جس شخص نے اس اونٹنی کو ذبح کرنے کا ذمہ لیا تھا وہ ان کا سردار قادر بن سالف بن جندہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل لوگوں کے اجماع سے تھا اور اسی لیے اس کا قتل عام اس کے تمام لوگوں کا عمل شمار ہوتا ہے۔ ابن جریر
اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے سمود میں 2 عورتیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام صادق تھا جو ماہیہ بن زہیر بن مختار کی بیٹی تھی۔ وہ امیر و شریف النفس تھی۔ اس کی شادی ایک شخص سے ہوئی تھی جو اس کے بعد صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، تو اس نے ان سے طلاق لے لی۔ پھر وہ اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس گئیں جس کا نام مسرہ بن مہارج بن ماہیہ تھا۔ وہ اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلہ تھا جس کا نام غنمہ تھا۔ وہ بوڑھی اور کافر تھی۔ اسے اپنے شوہر دواب بن عمر سے بیٹیاں تھیں جو سرداروں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنی 4 بیٹیاں قاتل بن سالف کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالے تو ان میں سے جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے۔ ان 2 نوجوانوں نے اسے قتل کرنے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا اور چاہتے تھے کہ قبیلے کے کچھ اور لوگ آگے آئیں۔ ان میں سے مزید 7 نے خود کو دستیاب کروایا اور یوں وہ 9 افراد ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کا فائدہ دکھا کر باقی قبیلے کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے منصوبے پر راضی ہو گئے۔ وہ اس کے انتظار میں باہر نکل گئے۔ جب وہ اونٹنی پانی پینے کی تلاش میں باہر آئی تو مسرا نے اس پر گھات لگا کر اپنا تیر اس کی طرف مارا جو اس کی پنڈلی میں گھس گیا۔ عورتیں اس کو قتل کرنے پر اکسانے کے لیے آئیں اور مردوں کے سامنے اپنے چہروں کو ننگا کر کے انہیں اکسایا۔ قدہ بن سالف اپنی تلوار لے کر سامنے آیا اور اس کا سر کاٹ دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے عذر کرو، مگر افسوس، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پیغمبر کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور جب جمعرات کی صبح ہوئی جو 3 دنوں کا پہلا دن تھا، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے
جیسا کہ صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا، وہ شام کو کہنے لگے، مقررہ کردہ ایک دن گزر گیا۔ جب جمعے کا دوسرا دن تھا تو ان کے چہرے سرخ تھے، تو شام کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور کہا کہ مقررہ کردہ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اور جب تیسرا دن یعنی ہفتہ تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر شام کو انہوں نے کہا آخری تاریخ کا تیسرا دن بھی گزر گیا۔ اور پھر جب اتوار کی صبح ہوئی تو وہ اپنے آپ کو خوشبو لگا کر بیٹھ گئے اور اس عذاب کا انتظار کرنے لگے جو ان پر آنے والا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان پر کیا گزرنے والی ہے اور یہ کس طرف سے آنے والی ہے۔ اور پھر سورج نکلنے کے بعد آسمان میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے نیچے سے ایک کہا تمام روحیں مر گئیں اور ہر حرکت اس کے ساتھ رک گئی۔ وہاں کوئی شور باقی نہیں رہا۔ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اور بے جان اور بے حرکت رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک معذور لڑکی کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا تھا جس کا نام کلبہ بنت اسلاق تھا۔ وہ صالح علیہ السلام کی دشمن تھی، اور جب اس نے عذاب آتے دیکھا تو وہ اپنی ٹانگوں پر بھاگی اور اتنی تیزی سے بھاگی جتنا کوئی بھی بھاگ سکتا تھا۔ وہ عرب کے قبیلے کے پاس آئی اور انہیں بتایا کہ اس نے اپنی قوم پر ہونے والے عذاب کے بارے میں کیا دیکھا ہے۔ اس نے ان سے پانی پینے کو کہا، اور جب اس نے پانی پی لیا تو وہ مر گئی اور وہ سب ختم ہو گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو، سمود پر پھٹکار ہے۔ پھر صالح ان سے ناامید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ جب سمود اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے تو صالح علیہ السلام نے بعد میں ان سے خطاب کیا اور فرمایا، میں نے ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کی پوری کوشش کی، لیکن تم سچائی اور حقیقت کو قبول کرنے والی قوم نہ تھے، اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبر کی تکذیب کی۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تو دیکھ لو ان کی چال کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے سب میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام مکہ کے حرم میں چلے گئے اور مرتے دم تک وہیں رہے۔